الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ آیات کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، وہ اس لیے کی ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارا ملک عام انتخابات کی گہما گہمی میں مبتلا رہا اور ایک عرصہ ایسا گزرا جس میں طرح طرح کے دعوے اور اپنے مخالفوں پر الزامات وغیرہ کا ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہا اور پورا سیاسی حلقہ ایک انتخابی بخار میں مبتلا رہا. میں پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انتخابات کا یہ نظام جو ہمارے ملک میں جاری ہے، اس میں اس کا یہ پہلو کہ کوئی بھی امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی تعریف میں اور اپنے دعووں اور وعدوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہے اور اپنے مخالف کو طرح طرح کے الزامات کا نشانہ بناتا ہے. کہتا ہے میں اچھا ہوں دوسرا برا ہے، مجھے حکومت دو اور دوسرے سے
دوسرے کو نہ دو. یہ جو نظام ہے کہ جس میں آدمی خود اپنے آپ کو حکومت کے لیے پیش کرتا ہے، اقتدار کے لیے پیش کرتا ہے، یہ بذات خود حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم کے خلاف ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ لا تسأل الامارہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا امیر بننے کا مطالبہ نہ کرے، خود کوئی حاکم بننے کی کوشش یا سوال نہ کرو. فإنك إن سألتها، اگر تم خود حاکم بننے کا مطالبہ کرو گے یا سوال کرو گے تو وکلت الیہا، تو پھر معاملہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، تم جانو تمہاری حکومت جانے. وَإِنْ أَتَتْكَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر حکومت تمہارے پاس آ جائے بغیر تمہارے مطالبے کے، بغیر تمہارے سوال کرنے کے، تو أُعِنْتَ عَلَيْهَا، تو اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی. یہ ایک اصول بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص اپنے لیے حاکم بننے کی طلب نہ کرے، اگر طلب کیے بغیر اس کے پاس آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائیں گے، اور اگر اس کے مطالبے پر آئے گی تو اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ تم جانو تمہاری حکومت جانے جس طرح چاہو چلاؤ. یہ ہے ایک حدیث کا مفہوم. چنانچہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں یہی ہوا. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنانے کی تجویز پیش کی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، میں ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. تو یہ جو نظام ہے کہ اس میں ہر آدمی کھڑے ہو کر خود کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں اور مجھے بناؤ، یہ بذات خود شریعت کے مطابق نہیں ہے. کسی شخص کا ویسے بھی آپ سوچو کہ اخلاقی اعتبار سے آدمی یہ کہے کہ میں اچھا ہوں دوسرا برا ہے، میری حمایت کرو دوسرے کی مخالفت کرو. سیاست کے سے ہٹ کر بھی اگر 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اگر آدمی کو اپنے کہے میں اچھا ہوں تم سب برے ہو، یہ کوئی اخلاقی اعتبار سے کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی تائید کی جائے. لیکن نظام ایسا بنا دیا گیا ہے. کیونکہ نظام ایسا بنا دیا گیا ہے اس واسطے حکومت بنانے کا اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں رہا. تو ایسے موقع پر فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں کسی شخص کے ظالموں سے حکومت کو چھڑانے کا کوئی اور راستہ نہ ہو تو وہاں پر کوئی شخص اپنے لیے کوشش کر سکتا ہے. تو اس تھوڑی سی گنجائش کی وجہ سے اس انتخابی نظام کو کسی طرح گوارا کر لیا گیا ہے. لیکن اس پورے انتخاب، میری ایک کتاب ہے اسلام اور سیاسی نظریات، جس میں نے ایک اسلامی طریقے پر حکومت کا انتخاب کس طرح ہونا چاہیے اس کا طریقہ کار درج کیا ہے، بتایا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر کے اپنا سیاسی نظام بنانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، عملی طور پر اسے کیسے نافذ کیا جائے گا، اس کی پوری تفصیل میں نے اس کتاب کے اندر درج کی ہے. لیکن چونکہ وہ ابھی تک ہے نہیں تو اس لیے مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے کہ جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے جو بہتر ہو اس کو انتخاب کرنے کا مشورہ، اس کو ووٹ ڈالنے کا مشورہ دے دیا جاتا ہے. لیکن اصلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ انتخابات کی اس سرگرمیوں میں
اور انتخابات کی اس مہم میں اللہ بچائے ہم سے پتہ نہیں کتنے سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں. یعنی غیبتیں اس میں ہوئیں، بہتان تراشیاں اس میں ہوئیں، دوسروں پر الزامات لگانے کا ایک لامتناہی سلسلہ اس میں ہوا، اور بغیر تحقیق کے افواہیں پھیلانے کا سلسلہ اس میں ہوا، اور دوسروں کے اوپر دوسروں کو برے برے ناموں سے یاد کرنے کا سلسلہ اس میں ہوا. یہ 5 چیزیں میں نے گنوائی ہیں. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کی صریح آیات کے خلاف ہے. جھوٹ بھی بولا گیا، غیبت بھی کی گئی. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اس کو کوئی ذمہ داری سونپی جائے یا نہ سونپی جائے، اور یا یہ کہ اندیشہ ہے کہ اس ذمہ داری کے سونپنے سے کسی کا اجتماعی نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اگر اس کی برائی بقدر ضرورت بیان کر دی جائے تو یہ غیبت میں نہیں آتا. جیسے فرض کرو کوئی شخص کہیں رشتہ لے کر گیا، شادی کا نکاح کرنے کا رشتہ لے کر گیا، اور جس کے پاس وہ رشتہ لے کر گیا ہے وہ دوسرے کسی سے مشورہ کرتا ہے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے، میں اسے اپنی بیٹی دوں کہ نہ دوں. اس میں کوئی شخص اگر دیانتداری کے ساتھ بقدر ضرورت اس کی برائی بیان کر دے کہ بھئی اس میں تو فلاں خرابی ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کا نقصان سے دوسروں کو بچانا مقصود ہے. بقدر ضرورت اگر کسی شخص کی برائی، امیدوار ایک کھڑا ہوا ہے اور کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی شخص اس کی کوئی ایسی کسی خامی یا کمی کی نشاندہی کر دے بقدر ضرورت، یہ غیبت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. کیونکہ اگر فرض کرو کہ اس کی یہ بات نہ بتائی جائے تو لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں. اس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن غیبتوں کا لامتناہی سلسلہ اور ایسی غیبتیں، ایسی باتیں کہ جن کی کوئی تحقیق نہیں، بغیر تحقیق کے فلاں نے تو اتنے ارب روپے کھا لیے ہیں، فلاں نے اتنے لاکھوں کما لیے ہیں، فلاں نے اتنی خیانت کی ہے، فلاں نے اتنی خیانت کی ہے، تحقیق کے بغیر. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات وہ سنے دوسروں تک پہنچا دے بغیر تحقیق کے. تو یہ عام سلسلہ جاری رہا. بہتان، جانتے بوجھتے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور بہتان لگانا، اللہ بچائے، اس کا سلسلہ جاری رہا. اور برے القاب سے یاد کرنا، ولا تنابزوا بالالقاب، قرآن کریم نے فرمایا ایک دوسرے کو برے لقبوں سے یاد نہ کرو. جو اس کا نام ہے وہ لو، اس کے بارے میں اگر کوئی بات کہنی ہے تو نام سے کہو، لیکن اسے برے القاب سے یاد کرنا، برے نام اس کے لیے تجویز کرنا، یہ تنابز بالالقاب ہے جو قرآن کریم کی صریح نص سے حرام ہے. ایک آدمی کا اچھا بھلا نام ہے، آپ اس کو کوئی اور لقب ایسا دیتے ہیں جو اس کی برائی پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ سارا کچھ ہوا ہے انتخابی مہم کے دوران، صرف جماعتوں کی طرف سے نہیں، صرف امیدواروں کی طرف سے نہیں، بلکہ ہماری آپس کی گفتگوؤں میں جب بحثیں چلتی تھیں اور لوگ انتخابات کے اوپر تبصرے کرتے تھے تو ان تبصروں کے اندر ذرا ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ اس نے آیا کوئی بہتان لگایا کہ نہیں لگایا،
اگر اس نے کوئی برے نام سے یاد کیا کہ نہیں کیا، کسی کو گالی دی کہ نہیں دی، تو اگر یہ سارے کام کیے ہیں تو بتاؤ کہ اس کا نتیجہ اجتماعی گناہ، یہ اجتماعی گناہ اگر ہم نے کیے ہیں تو اس کا نتیجہ بالآخر کیا ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس انتخابی مہم کے دوران جو کچھ ہم سے گناہ ہوئے، سب سے پہلے تو ہمیں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، ہم نے اپنے حدود سے تجاوز کیا، ہم نے لوگوں کی برائیاں کی ہیں، ہم نے اپنے تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے، ہم نے ایک دوسرے کے اوپر اللہ بچائے لعن طعن کیا، اور ہم نے ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کیا۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے اس اجتماعی گناہ کو معاف فرما دی۔ سب سے پہلے تو معافی مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہو، کیا کہو؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ ساری بادشاہتوں کا مالک تو ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، سلطنت کسی کو دیتا ہے تو تو دیتا ہے، اور کسی سے چھینتا ہے تو تو چھینتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بیدک الخیر، ساری بلائیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بلائیاں تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ آپ ایسے ہیں کہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، اس کا ایک ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں اور گرمیوں کے زمانے میں، سردیوں کے زمانے میں راتیں بڑھ جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب آج کل 7:15 بجے مغرب ہو رہی ہے تقریباً، اور جب سردی کا موسم آئے گا تو 5-5:30 بجے مغرب ہو جائے گی، 5:30 بجے بھی ہو جاتی ہے، 6:45 بجے بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ درمیانی وقفہ جو ہے 5:30 سے 7:15 تک کا، یہ دن کا وقفہ جو ہے، اس کو اللہ نے اس کے اوپر رات داخل کر دی۔ اور اسی طرح آپ داخل کر دیتے ہیں دن کو رات میں۔ گرمیوں میں جب راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو سردیوں میں جو حصہ دن کا تھا وہ رات بن جاتا ہے، جو رات کا تھا وہ دن بن جاتا ہے۔ تو ظاہری مفہوم تو اس کا یہ ہے، لیکن یہ بار بار قرآن کریم نے یہ بات فرمائی ہے۔ کیا معنی ہے اس کے ضروری معنی یہ ہے کہ آپ حالات کی تاریکی کو دن کی روشنی سے تبدیل فرما سکتے ہیں، اور حالات کے روشنی کو حالات کی تاریکی سے تبدیل فرما سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، اور خیر تمام تر آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ اور پھر فرمایا تخرج الحی من المیت، آپ مردار سے زندہ نکال دیتے ہیں، مردے سے زندہ نکال دیتے ہیں۔ کیسے؟ مردے سے زندہ نکال دیتے ہیں۔ ایک انڈا ہے، وہ مردہ ہے، اس میں جان نہیں ہے، اس میں سے بچہ نکال دیتے ہیں۔ اور تخرج المیت من الحی، اور زندے سے مردہ نکال دیتے ہیں۔ جیسے کہ مرغی میں سے انڈا نکال آتا ہے، مرغی زندہ تھی، اس سے انڈا نکالا ہے، وہ مردہ ہے۔ تو ظاہری معنی تو یہ ہے، اور اندرونی معنی یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں
تو بد سے بدتر انسان کو اچھا بنا دیں. جو مردہ تھا اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جو مردہ تھا، اس کو اگر چاہے تو آپ زندہ کر دیں، اپنے اخلاقی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی اس کو زندہ کر دیں. اور تخرج المیت من الحی، اگر آپ چاہیں تو جو ظاہری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے مردہ تھا، زندہ تھا، اس کو مردہ کر دیں. تو بتلانا یہ منظور ہے کہ اس قارئ آیت کریمہ میں کہ یہ دنیا کی سلطنتیں جو کچھ بھی ہیں یا حکومتیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں تو اسی سے مانگو کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں اچھے حکمران عطا فرما. اسی سے مانگو اچھے حکمران عطا فرما. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حکام کو برا نہ کہو، یعنی یہ الفاظ ہیں کہ اپنے حاکموں کو برا نہ کہو، بلکہ اپنے اعمال پر نظر ڈالو. اگر تم اچھے ہوگے، تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تم اللہ کے سامنے سرخرو ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ درست ہوگا، اس کے ساتھ تعلق تمہارا مضبوط ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے حکام عطا فرمائیں گے تمہیں جو نرم دل ہوں، جو تمہارے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں، جو تمہارے ساتھ امن اور آشتی کا پیغام لانے والے ہوں. لیکن اگر تم خراب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسے ہی حکام مسلط کرے گا، کیونکہ تمہارے جب دل سخت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تم نے بند کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ درست نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف تم نے زندگیاں گزاری، تو پھر ویسے ہی حکام تم پر مسلط ہو جائیں گے. ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو بھائی دوسری بات یہ عرض کرنی، ایک تو ان انتخابات میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے. اور مجھے تو اندیشہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کہ یہ دوسروں کو برا کہنا، بلا ضرورت برا کہنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، برے ناموں سے یاد کرنا، یہ در حقیقت ایسا گناہ ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیتے ہیں توبہ سے بھی، استغفار سے بھی، لیکن اگر کسی بندے کا حق پامال ہوا تو اس کو بغیر اس کے معاف نہیں کرتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کے خلاف تم نے سخت زبان استعمال کی اور جو ایسی بات کہی جو غلط تھی، بہتان تھا، یا بلا تحقیق بات کہی تھی، یا برے نام سے اس کو یاد کیا تھا. اس کا گناہ جو ہے وہ بندے کا حق ہے، اور بندے کا حق بغیر اس کے معاف کیے ہوئے معاف نہیں ہوتا عام طور پر. لیکن اللہ بچائے، مبتلا رہی ہے اس میں پوری قوم. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اگر اب بھی ہم رجوع اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اس بندے کو راضی کر دیتے ہیں. میرا بندہ جو ہے گناہ کا شرمسار ہے، اس کو معاف کر دو، اس سے معافی بھی دلوا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. بہرحال توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر جو کچھ بھی ہم نے برائیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. یا اللہ، جو بھی ہمارے اوپر حکمران آئے ہیں تو آپ ہی کی طرف سے، آپ ہی کی مشیت سے آئے، آپ کی مشیت سے آئے ہیں، اور ان کو ٹھیک راستے پر چلانا بھی آپ ہی کے قبضے میں. لہذا بیدک الخیر، ساری بھلائیاں آپ کے قبضے قدرت. تو اللہ ان کو ہمارے لیے اچھا بنا دیجئے، ان کو ہمارے
ہمارے لیے ایسا بنا دیجئے جو ملک و قوم اور ملک و ملت کے لیے فائدہ مند ہو، اور ان کی اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیے، ایسی ہدایت عطا فرمائیے کہ جس کے نتیجے میں ملک و ملت کے مسائل عافیت کے ساتھ حل ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا، بجائے اس کے کہ بیٹھ کر ہم 10 آدمی بیٹھے ہیں اور تبصرے ہو رہے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا، دیکھو جو ہار گیا اس کی مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو جیت گیا اس کے بارے میں کچھ فکرے کسے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب بے فائدہ ہی نہیں، گناہ ہیں۔ ان تبصروں کے بجائے اللہ سے رجوع کرو، یا اللہ جو کچھ بھی نتیجہ سامنے آیا، یا اللہ آپ کے قبضے قدرت میں ہے، آپ کی مشیت سے آیا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کو ہمارے حق میں، ملک کے حق میں، ملت کے حق میں، عالم اسلام کے حق میں، یا اللہ اس کو مبارک فرما دیجئے، اس کو بہتر فرما دیجئے، اور ان کو توفیق عطا فرمائیے کہ یہ آپ کی رضا کے مطابق کام کریں۔ اور اس دعا میں اگر سب شامل ہو جائے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے حالات کو درست فرما دے۔ تیسری بات اور تھی، مگر اب وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن مختصراً کہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ حکام کے کرپشن کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں کہ فلاں نے اتنا کرپشن کیا، فلاں نے اتنا کرپشن کیا، لیکن ہم میں سے ہر ایک دیکھے اپنے اپنے ماحول میں جا کر، جہاں وہ ملازم ہے، جس محکمے میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تم ان کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہو آخرت میں، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو۔ تم اگر کسی محکمے میں بیٹھے ہو اور رشوت لے رہے ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی دینے والا بھی دونوں جہنم میں ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی کپدری کب موت آ جائے، کب وقت آ جائے، اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے ہر شخص اپنی جگہ پر یہ عہد کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلوں گا، اپنی ذمہ داریوں کو دیانتداری کے ساتھ ادا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔